الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم الى قوله تعالى انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الصف یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی اخباری اعلان کے ذریعے کہ آج مجھے حقیقت جہاد کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ جہاد کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے پہلے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں جہاد کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور بڑے مغالطے ہیں۔ خاص طور پر یہ ابھی جو حال ہی کا زمانہ ہے، اس میں تو واقعہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا جو ہے اس نے جہاد کے لفظ کو گالی بنا دی۔ جہاد 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 اس انداز سے کنٹیمپچوسلی اور حقارت آمیز انداز میں اس لفظ کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے، تو اس نے گویا کہ گالی کی حیثیت اختیار کر لی ہے مغربی میڈیا کی حد تک۔ اس ضمن میں مغالطے بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، اور جو مغالطے دنیا میں قائم ہوئے ہیں ان میں اگرچہ اغیار کی جو دشمنی ہے اس کو بھی دخل ہے، جان بوجھ کر بھی انہوں نے اس سلسلے میں مغالطے پیدا کیے ہیں، لیکن ہماری اپنی غلطیوں کو بھی دخل حاصل ہے۔ ہماری اپنی غلطیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جہاد کو مترادف قرار دے دیا جنگ کے۔ جہاد مساوی ہے قتال کے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ جہاد کی طرح قرآن مجید کی مستقل اصطلاح ہے قتال۔ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، دو اصطلاحات بالکل ہم مانی تو نہیں ہو سکتی۔ پھر نمبر دو یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، حالانکہ مسلمان فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے۔ مسلمان جو ہے کوئی بدقماش حکمران، وہ صرف اپنی حکومت بڑھانے کے لیے اور اپنے ریونیوز بڑھانے کے لیے وہ اگر جنگ کر رہا ہے کہ اور علاقے اس کے قبضے میں آ جائیں، جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں ہے۔ تو مسلمان جب بھی جنگ کرے گا وہ گویا کہ جہاد ہو جائے گا۔ پھر چونکہ جنگ ہر وقت نہیں ہوتی، لہذا جو دین کے مستقل تصورات ہیں ان میں سے جہاد خارج ہو گیا۔ اس کو ہم نے یوں کہا کہ جہاد جو ہے وہ در حقیقت یہ فرض عین ہے ہی نہیں، فرض کفایہ ہے۔ اس سے ہماری اپنی نگاہوں میں جہاد کی اہمیت اور اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ تین غلطیاں ہماری اپنی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بنیاد سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاد کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے، لغوی مفہوم کیا ہے، اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے جہاد کا لفظ بنا ہے جوہد سے،
جوہد کے معنی کوشش. جہاد جو ہے باب مفعلہ میں اس کا مصدر ہے. مجاہدہ یا جہاد یہ دونوں بالکل مساوی ہیں. اور باب مفعلہ کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اس عمل میں دو فریقوں کی شرکت ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں. مقابلہ آمنے سامنے آ جانا اور انہوں مقابلہ ہوتا ہے. تو مجاہدہ میں دو جہاد ہوں گے. ایک جوہد ادھر سے ہو رہا ہے, ایک جوہد ادھر سے ہو رہی ہے. کسی ایک مقصد کے لیے یا کسی شے کے حصول کے لیے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہمارا مجاہدہ ہو جائے گا. یا یہ کہ میں کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں, یہ بھی ہمارا مجاہدہ ہو جائے گا. تو گویا کہ جوہد کا ایک لفظ میں اگر ہم ترجمہ کریں, جو اردو کا لفظ کہہ لیجیے, اصل میں وہ فارسی کا لفظ ہے کوشش. فارسی سے آیا اردو میں کوشش. اور اگر جہاد کا ایک لفظ میں ترجمہ کریں گے وہ کشاکش. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رسہ کشی ہوتی ہے کہ ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں, یہ کشاکش ہے. تو جوہد سے جہاد تک کا مفہوم جو ہے لفظی اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے. اور اسی میں مناسب یہ ہے کہ اسی موقع پر قتل اور قتال کا مفہوم بھی واضح ہو جائے. قتل ایک یک طرفہ عمل ہوتا ہے. ایک شخص جا رہا تھا, کسی نے گولی مار دی, وہ قتل ہو گیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے جو ہے گھات میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ ایک یک طرفہ عمل ہے, قتل کر دیتا. اس کو آپ اسیسینیشن کہیں گے, مرڈر کہیں گے. لیکن ایک قتال ہے, دو فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں, یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دو طرفہ عمل ہو گیا قتال. تو قتل سے قتال بالکل وہی مفہوم ہے کہ جو جوہد سے جہاد. جہاد کے ساتھ مجاہدہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور قتل کے ساتھ مقاتلہ. باب مفعلہ کا مصدر جو عام ہے وہ مقاتلہ ہوگا, لیکن یہ کے ساتھ ہی قتال بھی ہے. تو یہ ہے اس کے لفظی مفہوم. اب آپ یہ سمجھیے انسانی زندگی میں جہاد کے کون کون سے مرحلے ہیں. انگریزی میں اس لفظ جہاد کو اگر ہم ادا کرنا چاہیں گے, جوہد کوشش کرنا, ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ, ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ. اور جہاد ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم ون, سم تھنگ یا سم ون. اسٹرگل اگینسٹ کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں, راستے میں رکاوٹ ہے, کوئی آپ کے راہ میں رکاوٹ ڈال رہا ہے, آپ اوور کم کرنا چاہتے ہیں اس کی مخالفت اور اس کی رکاوٹ کو, تو یہ گویا کہ جہاد ہوگا. تو اسٹرگل لفظ جو ہے وہ جہاد کے لیے, اور اسٹرائیو کرنا, اسٹرائیو محنت کرنا, یہ گویا کہ جوہد کے لیے. اب دیکھیے تین بڑے بڑے لیولز ہیں جہاد کے. آپ حیران ہوں گے کہ اس میں وہ باتیں بھی لا رہا ہوں, دین کا تصور کس قدر وسیع ہے کہ جو عام طور پر نہیں سمجھے جاتے کہ اس کا تعلق جہاد سے. سب سے پہلا, سب سے بنیادی جہاد ہر ذی حیات اپنی بقا کے لیے کرتا ہے. جو بھی لیونگ آرگنزم ہے, زندہ ہے, اس کی زندگی کے کچھ تقاضے ہیں, اسے کچھ خوراک چاہیے, اسے کچھ ضرورت ہے اس کی لاحق میں. اس خوراک اور ضرورتوں کے حصول میں اس کا مقابلہ ہوتا ہے, کمپٹیشن ہے. اس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس, بقا کے لیے جہاد. ہر زندہ جو بھی ہے, ظاہر بات ہے کہ جو مردہ ہے بغیر حیات, اب ظاہر بات ہے کہ کوہ ہمالیہ کھڑا ہے, اسے کوئی اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے تو کوئی آئے تو اپنا سر پھوڑ لے, اسے کوئی اسٹرگل نہیں کرنی. لیکن حیوان چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو, اسے زندہ رہنے کے لیے, باقی رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس اینڈ سروائیول آف دی فٹسٹ, یہ پرانے جدید اصطلاحات کے اندر. لیکن علامہ اقبال نے اس کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے, جہاد زندگانی, یقین محکم عمل پہم, محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یہ جہاد جو ہے ہر حیوان کر رہا ہے, انسان ہی نہیں حیوان بھی کر رہے ہیں, انسان بھی کر رہے ہیں. تو انسان جو مسلمان ہے وہ بھی کر رہا ہے, معاش کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس میں کمپٹیشن بھی ہے, مارکیٹ میں بیٹھا ہے, ایک دکاندار ہے, دوسرا دکاندار ہے, ان کا آپس میں مقابلہ جاری ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ مومن جب اس جہاد زندگانی میں اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے, حرام راستہ اختیار نہیں کرے گا, ناجائز راستہ اختیار نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, دھوکہ نہیں دے گا, فریب نہیں کرے گا, وعدہ خلافی نہیں کرے گا, تو اب یہ گویا کہ یہ جہاد اس کا یہ عبادت کے درجے میں ہے.
بظاہر ہم کہیں گے معاشی جدوجہد ہے صاحب، اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے معاش کی جدوجہد، لیکن یہ عبادت ہے۔ اس کو کہا گیا حدیث میں القاسب حبیب اللہ، جو حلال ذریعے سے کسب کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کمانے کی اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، القاسب حبیب اللہ۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، وہ درجے میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے برابر ہے۔ یہ ہے جہاد زندگانی، بشرطے کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو رہا۔ اور اگر آپ نے شریعت سے آزاد ہو کر کیا ہے تو پھر یہ دنیا داری ہے، یہ بھی جو بھی ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ نہیں۔ اب اس سے اوپر آئیے، کیونکہ آج مجھے تیزی سے چلنا ہے، 1 گھنٹے میں اس مضمون کو مکمل کرنا ہے۔ دوسرا لیول ہے جہاد برائے حقوق حاصل کرنا، انسانوں کے لیے یہ ہے۔ اور حقوق میں سب سے بڑا حق ہے حریت، استقلال، سیلف ڈٹرمینیشن، آزادی، حریت۔ تو جہاد حقوق یا جہاد حریت، کسی قوم نے آ کر دوسری قوم کو غلام بنا لیا ہے، اب یہ غلام قوم جہاد کرے گی، جدوجہد کرے گی، تبھی تو چھٹکارا حاصل کرے گی۔ آرام سے کوئی چھوڑ دے گا اس جگہ کو؟ کوئی اپنی حاکمیت جو ہے وہ آسانی سے چھوڑ دے گا؟ جہاد کرنا پڑے گا۔ یہ جہاد، یہ جدوجہد جو ہے، اس لیے کہ آپ چاہیں گے آزادی حاصل کرنا، حکمران چاہے گا آپ کو غلام رکھنا، ہوگی کشاکش، رسہ کشی ہو گئی کہ نہیں ہوگی، تصادم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جہاد حریت جو ہے، جہاد فی الحقوق میں سب سے بڑا جہاد حریت ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ آزاد ہو، سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہ ہو، انسان پر انسان کی غلامی نہ ہو۔ انسان سب کے سب اللہ کے غلام تو بن جائیں، لیکن کوئی انسان کا غلام نہ ہو۔ لہذا یہ جہاد بھی جب مسلمان کرے گا، جہاد حریت، اور اگر حدود اللہ کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا تو یہ بھی بہت بڑا عبادت کا اور بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا۔ اور اس میں اگر کوئی جان دے دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ جہاد حریت معمولی شے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ جہاد مسلمان بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے۔ ہندوؤں نے بھی سٹرگل کی تھی کہ نہیں کی تھی انگریز سے غلامی سے نجات حاصل کرنے کی؟ افریقہ کے ممالک نے بھی، جتنے بھی کولونیل رولرز تھے، ان سے آزادی حاصل کی ہے، سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے جنوبی افریقہ میں اپارٹھائیڈ جو تھا اس سے نجات حاصل کرنا کوئی آسانی سے تو نہیں ہوا، کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں، تب جا کر وہ گورا راج وہاں ختم ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جدوجہد، لیکن مسلمان جب کرتا ہے اس کو، اور وہ اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود، اللہ کی پابندیاں، اللہ کے احکام کے اندر کرتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور اس میں جان دے دینا بھی شہادت فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن اب آیا تیسرا لیول جہاد کا۔ تیسرا لیول ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد، اور اس کی اصل کیا ہے؟ عدل کے قیام کے لیے جہاد۔ عدل بھی ایک بہت بڑی ویلیو ہے، جہاں حریت، عدل، انصاف، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو دبائے نہ، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، بلکہ اس عدل کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو، معاشی استحصال نہ ہو، سیاسی جبر نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ لیکن یہ نظام عدل و قسط جو ہے دنیا میں جب بھی کوئی آئے گا، اس کا کوئی نہ کوئی بنیادی نظریہ ہوگا اور کوئی نظام کی ایک شکل ہوگی۔ مثال کے طور پر اب ظاہر بات ہے کمیونزم کیا تھا؟ ایک نظام تھا۔ اس کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ میٹیریلزم، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا۔ مقصود کیا تھا؟ انصاف۔ ظاہر بات ہے وہ سمجھتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام ظالمانہ نظام ہے، کارخانے کا مالک عیش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ محنت تو ساری کارخانے کے مزدوروں کی ہے، اس کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل رہی ہے، کاشتکار جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، اور زمیندار عیش کر رہا ہے، جاگیردار عیش کر رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ تعدی ہے، یہ ناانصافی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے خاتمے کے لیے کیا نسخہ تجویز کیا، کیا نظام تجویز کیا، وہ کتنا غلط تھا، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن بنیادی طور پر تو وہ کیا چاہتے تھے؟ عدل چاہتے تھے نا، انصاف چاہتے تھے۔ تو عدل و انصاف کے حصول کے لیے ایک نظام قائم کرنا، اور ظاہر بات ہے کہ اس نظام کی بنیاد کسی نظریے پر ہوگی، کسی فلسفے پر ہوگی۔ تو ایک ہے یہ تیسرا، نظریاتی اور نظام کی سطح پر جہاد، اور اس کا مقصد کیا ہے؟
تاکہ نظام عدل و قسط دنیا میں قائم ہو جائے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، ایک نظریہ ایمان ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، وہی سے چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ یہ انسانی زندگی مختصر زندگی ہے، لیکن اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ زندگی دنیا کی جو ہے یہ تو در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، اور اس کے اندر لازماً اس دنیا کی زندگی میں جو اعمال کیے ہیں ان کے نتائج سے سامنا ہوگا۔ پھر یہ کہ اللہ نے ہدایت کے لیے انسانوں کی نبوت کا، رسالت کا اور اپنی کتابوں کے نزول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان تمام باتوں کو ماننا ایک نظریہ ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ اس فلسفے کی بنیاد پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، وہ دین حق ہے، سچا دین، اور اس کو کہا گیا عدل و قسط۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا گیا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو۔ تو نبوت اور رسالت کا یہ سارا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں نظام عدل و قسط کا قیام، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کو دبا نہ لیا جائے، کوئی مستضعفین نہ ہو جائیں، کوئی مستکبرین نہ ہو جائیں، کوئی مترفین نہ ہو جائیں، اور کوئی محرومین نہ ہو جائیں۔ ایک وہ ہے جو محروم ہے، دنیا کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، ایک مترفین ہے جن کے پاس دولت کے انبار لگ گئے ہیں، ایک مستکبرین ہے، تکبر ہے ان کا، وہ جاگیردار ہیں، وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، اور ایک طرف بیچارے مستضعفین ہیں، دبا لیے گئے ہیں، وہ کاشتکار ہیں، وہ مزدور ہیں۔ یہ نظام ختم کرنا ہے، مقصود ہے۔ یہ جو ایک جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، در حقیقت اس نوعیت کا جہاد ہے۔ یوں سمجھیے، اگر کسی شخص نے نظریے کے طور پر مارکسزم کو اختیار کیا اور نظام کے طور پر کمیونزم جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اس نے جد و جہد کی، تو وہ مجاہد فی سبیل الاشتراکیت ہوگا۔ ہوتے تھے نا، آخر روس میں انقلاب آیا تو گھر بیٹھے تو نہیں آ گیا تھا، لوگوں نے جانیں دی ہیں، کتنے لوگوں نے جو ہے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی ہیں، فائرنگ اسکواڈز کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے جانیں دی ہیں، گولیاں کھائی ہیں سینوں کے اوپر، تب کہیں جا کر زار کی حکومت ختم ہوئی اور کمیونزم نظام آیا دنیا کے اندر۔ تو ایک نظام تھا، ایک اس کا فلسفہ تھا، مارکسزم اس کے فلسفے کا نام ہے، نظام کمیونزم ہے۔ لیکن جن لوگوں نے محنت کی، ظاہر بات ہے کہ اس محنت کے دو مرحلے تھے، ایک مارکسزم کو پھیلانا، دنیا میں عام کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دینا، لوگوں کو اس کا ہم خیال بنا دینا، پھر ایک جد و جہد تاکہ نظام جو ہے وہ کمیونزم پہ قائم ہو جائے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیت، اشتراکیت کے راستے میں جہاد ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی لیے جو شیطانی نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ جہاد فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں، فی سبیل الشیطان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے کہ جو مشرک والدین تھے وہ اپنے ان نوجوان بیٹوں کو کہ جو ایمان لے آئے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ واپس آ جاؤ اپنے آبائی دین میں، تو اس کو کہا گیا جہاد۔ وہ شرک کے لیے جہاد کر رہے تھے، جب وہ دباؤ ڈال رہے تھے اپنے نوجوان بیٹوں پر، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ دیکھو اے نوجوان مسلمان، تم پر تمہارے والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ ہم نے وصیت کی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں مجبور کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے جنگ کریں، تم سے جھگڑیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو ان کا کہنا مت مانو۔ تو وہ مجاہد فی سبیل الشرک تھے۔ ابو جہل بھی مجاہد تھا فی سبیل الشرک، اور محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام مجاہد تھے فی سبیل التوحید، فی سبیل اللہ، فی سبیل الدین، دین کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ گویا کہ تیسرے لیول کا جہاد ہے جو جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گا۔ تازہ کر لیجئے ذہن میں، ذرا لمبا تیز چل رہا ہوں۔ پہلا جہاد کی سطح جہاد زندگانی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ مسلمان شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ جہاد کرتا ہے تو یہ عبادت کے درجے میں ہے، ثواب پائے گا۔ دوسرا لیول ہے جہاد فی الحقوق، حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد، اور خاص طور پر حریت حاصل۔ یہ مسلمان بھی کرتا ہے، ہندو بھی، اور بھی، عیسائی بھی، سب کرتے ہیں۔ مسلمان اگر کرے گا اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا تو یہ مجاہد ہوگا، اور
اس کا اگر جان گئی تو یہ ایک طرح کی شہادت اسے حاصل ہو جائے گی۔ تیسرا جہاد ہے نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد، کسی نظریے کو پھیلانا اور اس کی بنیاد پر قائم ہونے والے نظام کو قائم کرنے کا جہاد ہے۔ اس میں اشتراکیت بھی ہو سکتی ہے، میں کوئی اور نظام بھی ہو سکتا ہے، فاشزم بھی ہو سکتا ہے، ناززم بھی تھا، فاشزم بھی تھا، بے شمارزم ہے، ڈیموکریسی یہ بھی ایک نظریہ ہے، سیکولر ڈیموکریسی ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر جو ہے کہ آج کل کی جو لبرل جو ڈیموکریسی دنیا میں قائم ہے وہ قائم ہے، لیکن مومن کا بھی ایک نظریہ ہے، ایک نظام ہے۔ لیکن اسلام، ایمان بطور نظریہ اور اسلام بطور نظام، ان دونوں کے فروغ کے لیے جو جد و جہد ہوگی، جو جہاد ہوگا، اس کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ اصطلاح واضح ہو گئی، اور ظاہر بات ہے جو بھی جہاد انسان کرتا ہے اس میں اس کا وقت لگے گا، صلاحیت لگے گی، قوت لگے گی، اور مالی وسائل و ذرائع لگیں گے، یہی لگیں گے نا، تبھی تو آپ کوئی کوشش کریں گے، چاہے آپ کمیونزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہو، کوئی نیشنلزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہو، کسی فاشزم کے لیے کام کرنا چاہتے ہو۔ اب بال ٹھاکرے ہے انڈیا کے اندر، اس کی جماعت ہے، وہ بھی ایک اس کا نظریہ ہے، ہندو سپریمیسی اور مسلمانوں کو دبا کے رکھنا، یہ ان کا نظریہ ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں نا لوگ، وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تبھی تو کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی جماعت بنتی۔ لیکن یہ کہ اسی لیے اس کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے الفاظ کہ جہاد کے ساتھ بے اموالکم و انفسکم، اب یہ اصطلاح پوری ہو گئی، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرنا، مالی وسائل کو صرف کرنا، خرچ کرنا، اور اپنی جانوں کے ساتھ، جان میں آپ کی ذہانت بھی آ گئی، آپ کی فطانت بھی آ گئی، آپ کو اللہ نے جو شعور دیا ہے وہ بھی آ گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس کو بروئے کار لانا، اسی میں آپ کا وقت آ گیا۔ جو اصل سرمایہ ہے ہمارا وہ تو وقت ہے، جو تیزی سے گزر رہا ہے، برف کی مانند پگھل رہا ہے۔ بہرحال یہی وقت ہے کہ جو اصل سرمایہ ہے، کیا پتہ کب ختم ہو جائے، لہذا دوڑو، ففروا الی اللہ، اس جہاد فی سبیل اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو، مبادہ وقت ختم ہو جائے، ٹائم از اوور، ہمیں سنا دیا جائے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، اب تو تمہارے لیے موت جو ہے وہ تمہارے سرانے آن کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اب دیکھیے آج 3 کا حصہ آئے گا، پہلے میں نے 3 مین لیولز گنوا دیے آپ کو جہاد کے: جہاد زندگانی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، جہاد حقوق، جہاد حریت، فریڈم اسٹرگل، جہاد نظریے اور نظام کی بنیاد پر، اور اسی کے قبیل میں آئے گا جہاد فی سبیل اللہ، نظریے یعنی ایمان کو پھیلانا، اور نظام یعنی اسلام کو، دین حق کو قائم کرنا، اس کی جد و جہد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس میں جان بھی کھپے گی، مال بھی کھپے گا۔ اب اس کے 3 لیولز ہیں۔ سب سے پہلا لیول کیا ہے؟ جس شخص نے اس نظریے کو اپنایا ہے، پہلے خود اس پر کاربند ہو، اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ کو مانا ہے، اللہ کے احکام پر چلو، رسول کو مانا ہے، رسول کے فرامین پر عمل کرو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اسوہ قرار دو، ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ قرآن کو مانا ہے، قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کی پابندی کرو، اور اس راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس رکاوٹ کو اوور کرنے کی جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ اب اس میں 3 رکاوٹیں آتی ہیں، 3 کا حصہ چلے گا آج۔ سب سے پہلی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نفس پر بھاری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ صبح کا وقت ہے، اذان بھی سن لی ہے، لیکن کروٹ لے لی اور سو گئے۔ نفس ہے نا اس وقت۔ اسی طریقے سے نفس کسی حرام چیز کا تقاضا کرتا ہے، وہ اپنی شہوت کے لیے کوئی حرام راستہ جو ہے وہ طلب کر رہا ہے۔ اب آپ اس کے خلاف کریں گے، اسے دبائیں گے، اسے روکیں گے تو بچیں گے، ورنہ آپ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ جہاد جو ہے اگینسٹ یور نفس، یہ نفس وہی ہے جسے فرائیڈ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اڈ اور لیبیڈو، اینیمل انسٹنکٹس۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا کھایا جائے، یہ تو بھرنا چاہیے، حلال سے حرام سے اس سے بحث نہیں۔ زبان چٹخارا مانگتی ہے، اس سے بحث نہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال ذریعے سے کمائی سے تم نے وہ حاصل کیا چٹخارا، یا حرام سے، اسے اس سے غرض نہیں، چٹخارا چاہیے اسے۔ نفس کو اپنی خواہش چاہیے، شہوت جو ہے
اس کا تقاضا پورا ہونا چاہیے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ جائز سے ہو ناجائز سے ہو۔ نفس کو مال محبوب ہے، مال آنا چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، صحیح راستے سے ہو، غلط سے پرواہ نہیں ہے۔ اس نفس کے خلاف جہاد، اور اس جہاد کو اس حد تک کہا گیا کہ حضور نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہی ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے۔ نفس کے خلاف جہاد کیا نہیں اور دنیا کے جو اور دشمن ہیں باہر کے اللہ کے، ان کے خلاف جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو اصل دشمن تو تمہارے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تمہارے اپنے وجود کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ نفس۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ تو در حقیقت نیک بدی ہی کا حکم دینے والا ہے۔ اس نفس کو سپورٹ کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک غیر مرئی ہے، جنات شیاطین جن، عزازیل ابلیس لعین اور اس کا لشکر، وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، وہ ہماری خواہشات میں پھونکے مارتا ہے، اسے مشتعل کرتا ہے، ہمارے نفس کے اندر چاہتا ہے کہ ہوائے نفس جو ہے وہ تیز ہو جائے، لہذا اس کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا۔ ان الشیطان کان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان ہے مسلمانوں تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ اور یہ شیطان وہ ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ بھی اور اس کے لشکری بھی، جنات ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، وہ تو خون کی طرح گردش کر جاتا ہے انسان کے وجود میں۔ جب نفس کے اندر وہ اس نے تحریک پیدا کر دی تو پورا نفس جو ہے وہ در حقیقت وجود کے اندر ہی پورے کے اندر گویا کہ وہ نفس شیطان جو ہے وہ اس کے اندر حلول کر گیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ معاشرہ غلط ہے، اس کے رجحانات غلط ہیں، اس کے رواج غلط ہو گئے ہیں، وہ ایک غلط رخ پر جا رہا ہے۔ یہ جو معاشرہ چل رہا ہے یہ آپ کو بھی ادھر ہی دھکیل رہا ہے جدھر وہ چلنا چاہتا ہے۔ اس کے خلاف آپ چلنا چاہتے ہیں تو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک بھیڑ، کوئی جلوس بہت ڈنس قسم کا وہ ایک طرف کو جا رہا ہو تو اس سمت میں جانا بہت آسان ہے، اس کے خلاف جانا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے کندھے سے ادھر سے ادھر سے راستہ بنا کے 4 قدم جائیں اور پھر کوئی ایک ریلا آئے اور وہ آپ کو 10 قدم پیچھے لے جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ معاشرے کے خلاف جدوجہد یہ نمبر 3۔ ایک ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ایک یہ کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں چلنا ہے اپنے راستے پر، ہمیں چلنا ہے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے راستے پر، معاشرے کے راستے پر نہیں چلنا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ زمانہ باتوں نے سازت تو بعض زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کرتا، تم زمانے کے ساتھ سازگاری کر لو۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کسی باہمیت اور باغیرت انسان کا شیوا نہیں ہے۔ باہمیت اور باغیرت انسان کا شیوا کیا ہے؟ زمانہ باتوں نے سازت تو بعض زمانہ ستیس، زمانہ تمہارے ساتھ اگر سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے لڑو۔ یہ 3 جہاد ہیں فرسٹ لیول پر، کہ جب میں نے اللہ کو مانا، آخرت کو مانا، قرآن کو مانا، رسول کو مانا، تو اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے، عملاً اختیار کرنے کے لیے مجھے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، مجھے شیطان اور اس کی فوج کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، اور مجھے معاشرے کے جو بگڑے ہوئے غلط رجحانات ہیں اور اس کا جو دباؤ ہے اس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ اسی ضمن میں ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بنو۔ اب آئیے سیکنڈ لیول اس جہاد کا۔ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا اور ہم نے اپنے عمل کے اندر اسلام کو راسخ کر لیا، پختہ کر لیا، نافذ کر لیا۔ اب ہمارے وجود سے یہ جہاد باہر نکلے گا، معاشرے کے اندر سرایت کرے گا۔ اس کا نام ہے دعوت، تبلیغ، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے دین کے علم کو عام کرنا، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ،
اچھی نصیحت کے ساتھ، اور جھگڑا اور کبھی مناظرہ بھی ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اسی کا مجموعے کا نام ہے شہادت، گواہی دینا اللہ کی، اپنے قول سے گواہی دینا، اپنے عمل سے گواہی دینا۔ دیکھو میں جو بات جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں، میں نے اس کو اپنے لیے پسند کیا ہے، آپ کے لیے اسی لیے پسند کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے یہ بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے میں بات پہنچا رہا ہوں۔ یہ دعوت، یہ تبلیغ، اس میں وقت بھی لگے گا، صلاحیت بھی لگے گی۔ دین کی دعوت دینی ہے، پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، ورنہ کیسے ہوگا؟ کیسے دعوت دیں گے آپ؟ دین کا علم عام کرنا تو پہلے دین کے علم کی تحصیل خود کرنی ہوگی، وقت لگانا ہوگا۔ ہم اپنی دنیاوی معاش کے لیے، کیریئرز کے لیے کتنے کتنے سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، 20 سال، 25 سال کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 30-32 برس کی عمر میں جا کے کہیں امریکہ کے اندر جو لوگ ڈاکٹری کا معاملہ کرتے ہیں وہ کہیں جا کر انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارا شدید مشقت کس لیے؟ ایک اچھا کیریئر، اچھی آمدنی کا ذریعہ، یہ دنیا کی زندگی بہتر طریقے پر گزر جائے، بس اور کیا۔ حالانکہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، کیا پتا آج آپ فارغ ہوں اپنی تعلیم سے، کل موت آ جائے۔ اور دنیا میں ہوا ہے ایسا۔ ایک صاحب تھے شیخ محمد حسین، وہ ڈی ایس پی تھے منگمری میں جو ساہیوال کہلاتا ہے، ان کے 2 بیٹے، دونوں ولایت سے تعلیم حاصل کر کے آئے، کراچی میں چند دن ٹھہرے، ہاکس بے پر گئے، نہانے دے ہوئے وہیں ڈوب گئے، گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ تعلیم کہاں سے حاصل کر کے آ رہے ہیں؟ 7 سمندر پار سے تعلیم حاصل، کتنے سال لگائے ہوں گے، کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے، کتنی محنت کی ہوگی، ایک غیر ملک میں جا کر رہنا، اس کی ساری مشقتیں برداشت کی ہیں، واپس آئے ہیں تو ابھی منگمری نہیں پہنچے، کراچی ہی میں صرف سیر کے لیے ٹھہر گئے ہیں اور ہاکس بے پر گئے اور ڈوب گئے۔ اور ان میں سے ایک ہمارے استاد ہوتے تھے ڈاکٹر امیر الدین مرحوم مغفور، ان کے داماد تھے۔ یہ کچھ ہوا دنیا کے اندر، لیکن اس کے لیے کتنی محنت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو جہاد جو ہے وہ جہاد کس لیے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہی دے کہ اللہ تیرا لایا ہوا دین، تیرا پہنچایا ہوا دین جو میرے پاس آیا تھا جبرائیل کے ذریعے، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اور یہی تم گواہی دے سکو اے اللہ تیرے نبی کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا تھا ہم نے نوع انسانی تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن اگر نہیں پہنچاؤ گے تو مجرم قرار پاؤ گے اللہ کی نگاہ میں، خدا نہ خواستہ بالفرض محال اگر حضور دین نہ پہنچاتے، کیوں میں گالیاں سنوں، کیوں میں وہ کام کروں جس سے مجھے لوگ پاگل کہیں، مجنون کہیں، شاعر کہیں، ساحر کہیں، کاذب کہیں؟ یہ تھا کہ نہیں؟ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو بتائیے کیا معاملہ ہوتا اللہ کی نگاہ میں؟ سب سے بڑے مجرم وہ ہوتے۔ آپ کے پاس ہم نے پیغام بھیجا تھا نوع انسانی کے لیے، آپ کا فرض تھا کہ اسے پہنچائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر خدا نہ خواستہ یا بالفرض محال اگر ایسا نہ ہوا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم محاسبہ کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان کو بھی جنہیں رسول بنا کر بھیجا۔ تم نے پہنچا دیا تھا یا نہیں؟ اے اللہ آپ نے پہنچا دیا تھا، اب تم جواب دو، تمہیں دین کا پیغام مل گیا تھا؟ جی مل گیا تھا، تب کیا کیا؟ اب آؤ۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل۔ اس کی بھی 3 سب لیولز ہیں، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ ایک بسیط شے نہیں ہے۔ انسانی معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ٹاپ موسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنسیا، انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں، انٹلیکچوئل مائنورٹی جسے کہتے ہیں، اس کو دعوت جو ہے وہ واعظ کے انداز میں پہنچا دینے سے وہ کام نہیں بنے گا جب تک کہ
دلیل اور برہان کے ساتھ بات کرو. ریشنلسٹ ہیں، وہ عقل سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور جب قرآن مطالبہ کرتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تو لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ جو کچھ آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں اس کی دلیل لائیے. دلیل کے ساتھ دین کو پہنچا دینا آسان کام نہیں ہے جب تک کہ خود اس دلیل کا انسان سمجھنے والا نہ بن جائے. جبکہ وہ حکمت جس کو قرآن میں کہا گیا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو بہت بڑا خیر اللہ نے عطا کر دیا. جب تک خود حکمت حاصل نہیں ہوگی تو حکمت کے ذریعے سے دعوت کیسے دے گا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب سے پہلا لیول ہی یہ ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، مراحید کے ساتھ. البتہ عام لوگوں کے لیے ضرورت نہیں ہوتی اس کی. عام لوگوں کے لیے موعظۃ الحسنہ بڑے اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کو اپنی دھونس جمانی مقصود نہ ہو، یہ خیال نہ ہو کہ میں تو بہت اونچا ہوں، یہ گھٹیا ہے، میں اسے بات پہنچا رہا ہوں. نہیں، قطعاً نہیں، اس قسم کا کوئی خیال نہ آئے. اننی من المسلمین، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. بھائی میں بھی گناہگار آدمی ہوں، لیکن میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، حتی الامکان اس پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. تمہارے لیے بھی مجھے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے، کرو، دیکھو، سوچو. یہ ہے از دل خیزت بر دل ریزت. اگر دل سے نکلے گی بات دل پہ اتر جائے گی. اس لیے کہ دماغ میں کوئی خناس نہیں ہے، کوئی ڈارونزم نہیں ہے، کوئی مارکسزم نہیں ہے، کوئی اور فرائیڈزم نہیں ہے، کوئی ایگزسٹنشلزم نہیں ہے، کوئی لاجیکل پوزیٹیوزم نہیں ہے. یہ فلسفوں سے چونکہ یہ دماغ خالی ہے لہذا بیریئر نہیں ہے. دل سے بات نکلے گی اور دل میں اتر جائے گی. از دل خیزت بر دل ریزت. یہ ہے دوسرا. اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لانے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں تنخواہ ملتی ہے. عیسائی مشنریز جو یہ سارا کام کرتے پھرتے ہیں یہ آپ کے خیال میں بڑے بے نفس لوگ ہیں، بھاری تنخواہیں ملتی ہیں. ان مشنز کے جو بجٹس ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی حکومتوں سے زیادہ ہوتے ہیں. پوری دنیا کی جو عیسائی حکومت ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. قادیانی مبلغ جو ہے اسے تنخواہ ملتی ہے، اسے باقاعدہ جو ہے اس کے لیے گریڈز ہیں، پھر اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، تیار کر کے میدان میں پھینکا جاتا ہے. لوگوں کو گمراہ کرو، بلاؤ قادیانیت کی طرف اور مرزائیت کی طرف، بلاؤ عیسائیت کی طرف، بلاؤ بہائیت کی طرف. they are paid for it. یہ ان کا پیشہ ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ دلیل سے بھی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. نہ اس مرد ناداں پر کلام نرم و نازک اثر کر سکتا ہے، کوئی واضح نصیحت نہیں کر سکتا. وہ تو ادھار کھائے بیٹھے آپ کو گمراہ کرنے پر، اور جان بوجھ کر. یہودی علماء کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے نبی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود نہیں مانا، مخالفت میں سب سے زیادہ آگے رہے. ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. البتہ یہ مناظرہ بھی ایک گھٹیا طریقے پر ہوتا ہے، گالم گلوچ کے ساتھ ہو یا بڑے گھٹیا انداز میں ہو. ایک ہے شریفانہ انداز میں. ہمیں یہ تو ہے مجادلہ کرو وجادلہم باللتی احسن، لیکن جدال ہونا چاہیے خوبصورت انداز کے اندر، اس میں کرختگی نہ ہو. ہمارے اس جدال کے اندر بھی ایک داعیانہ رنگ ہونا چاہیے، بلکہ وہ نہیں کہ جیسے بر لڑائے جا رہے ہوں تو اس طریقے سے نہیں، بلکہ یہ کہ اس میں شائستگی کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے. یہ 3 لیولز ہیں جہاد نمبر 2 کے. جہاد نمبر 1 کیا تھا؟ خود اپنے آپ کو مسلمان بنانے اور اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے 3 جہاد: نفس کے خلاف جہاد، شیطان لعین کے خلاف جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف کشاکش. دوسرا جہاد اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے، عام کرنے، اس کے نظریے کو کی اشاعت کے لیے. یہ جہاد لوگوں کو ہم خیال بنانے کے لیے جہاد. وقت بھی لگے گا، صلاحیت بھی صرف ہوگی، پہلے علم حاصل کرنا ہوگا، پہلے صلاحیت حاصل کرنی ہوگی. یہ ایک کیریئر بن جائے گا، یہ تو باقاعدہ ایک یوں سمجھیے کہ زندگی کا ایک نقشہ بنے گا، تب کام ہوگا. صوفیاء کرام نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ نہیں لگائی؟ اپنے وطن چھوڑ کر آ کر آباد ہو کر بیٹھ گئے ہیں. یہاں پر آئے تھے جب شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ تو راجپوتوں کی حکومت میں آئے تھے، کسی مسلمان کی حکومت میں تو نہیں آئے تھے. اور جا کر بیٹھ گیا تھا اللہ کا بندہ ہمہ وقت. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر جہاد، دعوت اللہ کا جہاد. ادعو الی سبیل ربک، اس کے بھی 3 لیول ہو گئے: بالحکمت،
والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ اب آیا تیسرا لیول جو سب سے اونچا لیول ہے، اب اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد۔ یہ مسئلہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ بادشاہت کا نظام قائم ہے تو بادشاہی خاندان کے مفادات ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ بادشاہی نظام ختم کرنا چاہیں گے تو ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے کہ نہیں؟ وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے کہ نظام ختم ہو جائے؟ سعودی حکمران جو ہیں وہ حکومت اپنی چھوڑنے کو آسانی سے تیار ہوں گے؟ وہ پرنسز کی فوج جو ہے وہاں پر ظفر موج، اور ان کو جو مراعات حاصل ہیں اور جو ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، وہ کون چھوڑنے کو تیار ہوتا؟ کوئی نظام جو ہے اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لہذا آپ نظام کو جب چیلنج کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ نظام آپ پر حملہ آور ہوگا، آپ کو تکلیفیں دے گا، آپ کو ستائے گا، آپ کو چٹکیوں میں اڑائے گا، آپ کا مذاق اڑائے گا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، یہ 10% ہیں، 2% ہیں، 4% ہیں، کچھ سر پھرے ہیں، کچھ یہ ہیں، کچھ وہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاگل ہیں، دقیانوسی ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔ یہ سب کچھ آپ کو سننا پڑے گا۔ قید و بند کی صلاحیتیں، صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر آگے گھر میں بیٹھیے۔ یہ کام جو ہے، لیکن اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ جب تک طاقت کافی نہ ہو جائے کہ آپ اس نظام کے ساتھ ٹکر لے سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، جسے کہتے ہیں اکیلا چنا تو بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، چند آدمی نظام کو نہیں بدل سکتے۔ کھڑے ہوں گے، نعرہ لگائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے، پھانسی چڑھا دیے جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ لہذا ایک عرصے تک ان لوگوں کو ایک کام کرنا پڑتا ہے جس کا نام ہے انگریزی میں پیسو ریزسٹنس، اور ہم اردو میں کہیں گے صبر محض۔ جو 12 برس تک مکے میں جاری رہا، وہ کیا حکم تھا حضور کا کہ مسلمانوں چاہے تمہیں کسی طرح ستائیں، ماریں، تمہارے اوپر کوئی تشدد کرے، یہاں تک کہ تمہیں ہلاک کر دیں، تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے۔ That was order of the day for 12 long years۔ 12 سال تک حکم مکے میں کیا تھا؟ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ہلاک کر دیے گئے، کوئی جوابی کارروائی مسلمانوں نے نہیں کی۔ حضور بھی وہاں سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو اس ٹارچر کو، تمہارے تو جنت کے اندر استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا، خباب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ساری باتیں معلوم ہیں اچھی طریقے سے، لیکن جوابی کارروائی نہیں، پیسو ریزسٹنس۔ اس لیے کہ یہ جو کام کرنا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، نظام بدلنا چاہتے ہیں، شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑے اگر وائلنٹ ہو جائیں گے، اگر تشدد پر اتر آئیں گے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، متشددانہ کارروائیوں ہی میں اصل میں نے تقریریں کر چکا ہوں کہ تشدد پر جب آئی ہیں اسلامی تحریکیں تو اسی سے ان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ اصل میں اس میں بڑے صبر کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے۔ انہیں سبق سیکھنا چاہیے محمد رسول اللہ کے 12 سالہ دور سے، جو مکے کا دور تھا۔ ہاں، جب آپ سمجھے کہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب ہم ان سے ایک مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تب یہ کہ اس نظام کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے، کسی جگہ سے چھیڑا جائے۔ نظام ایک آرگینک ہول ہوتا ہے، آپ اس کی کسی ایک طرف چٹکی لیں گے تو پورا جسم جو ہے درد محسوس کرے گا۔ جیسے کانگریس نے کیا تھا، نمک بناؤ تحریک، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں، تو ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا کیوں نہیں؟ آپ نے تو برٹش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی جو ہے اس کو چیلنج کر دیا، ایکسائز ڈیوٹی تھی اس پر، آپ اگر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ پورے نظام کے خلاف ہوئے کہ چیلنج ہے۔ تو لاٹھیاں پڑی، سب کچھ ہوا، سر پھٹے، برداشت کیا۔ یہ ہوتا اقدام، چیلنج کرنا، جیسے کہ حضور نے کیا مدینے میں آنے کے بعد۔ صرف 6 مہینے تو آپ نے وہاں پر اپنی انٹرنل پوزیشن کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے 6 مہینے لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر نمبر 1، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی۔ نمبر 3، جو یہودی قبیلے تھے ان کو باندھ لینا ایک پیکٹ میں، یہ ایک
جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ تھا، جسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اسلامی ریاست کا دستور تھا، معاذ اللہ اسلامی ریاست کا دستور بہت بعد میں تیار ہوا ہے۔ یہ تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے سلسلے میں ایک درمیانی قدم تھا کہ جو آپ نے اٹھایا، اور یہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ تھا کہ اگر مکے والے مدینے پر حملہ کریں تو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں، اس معنی میں وہ ایک امت، دفاع مدینہ کے لیے وہ ایک امت تھے۔ بہرحال ان 3 مہینوں 3 کام کرنے کے بعد 6 مہینوں میں آپ نے اپنے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھیڑنا شروع کر دیا قریش، جس کے نتیجے میں پھر قریش پوری طاقت کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل جو نکلا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، گویا کہ سانپ جو ہے وہ بل سے باہر نکل آیا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ تو بلد الحرام ہے نا، اس میں تو ویسے بھی جنگ کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، تو سانپ کو نکال کر سر کچلا ہے بدر کے میدان میں، سانپ کو نکالا ہے پہلے مکے سے، اور اس کے لیے حضور کا اقدام تھا کہ جو اس کے لیے در حقیقت سبب بنا ہے، ورنہ کیسے نکلتے وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے بلد الحرام کے اندر۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جنگیں شروع ہوئی۔ اب یہ تصادم ہوا بالفعل، البتہ اس تصادم کی نوعیت کو سمجھ لیجئے، حضور کے دور میں یہ تصادم ہوا ہے 2 طرفہ قتال، مسلمان بھی قتل کر رہے تھے اور مشرک بھی قتل کر رہے تھے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، تو قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ 2 طرفہ جنگ تھی۔ آج اس کی ایک اور شکل بھی دنیا کے اندر ہو سکتی ہے اور زیادہ فیزیبل ہے، یک طرفہ جنگ، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں عرب میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، وہاں معاملہ کچھ اور تھا، پھر مقابلہ کلیئر تھا، ایک طرف اسلام ایک طرف کفر۔ اب دنیا میں مسلمان حکومتیں، حاکم جو ہے وہ بھی مسلمان تو ہے نا، آخر پرویز مشرف صاحب بھی چاہے سیکولرزم کے داعی بن کر آ گئے ہیں تو مسلمان، حسنی مبارک بھی ہے تو مسلمان، شاہ فہد بھی ہے تو مسلمان، اس حوالے سے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ ان حوالوں سے آج جو ہے یک طرفہ جنگ، غیر مسلح بغاوت، یہ آج کے دور میں زیادہ فیزیبل ہے، جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جان لینا نہ جو ہے وہ اس کا خیال نکال دے دل سے، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پیش ہو رہا ہو۔ یہ کام کہ جو گاندھی نے سب سے پہلے 20ویں صدی عیسوی میں گاندھی نے وہ نقشہ دنیا کو دکھایا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ یہ نان وائلنٹ نان کوآپریشن سے بات شروع ہوئی، ہم انگلستان کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، بات ختم، ایک طرح کی بغاوت تھی۔ پھر نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس، ہم نمک بنائیں گے، اس سے آگے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسے خود ہی جانا تھا بستر، یہاں سے اپنا گول کرنا ہی تھا، لہذا اس سے آگے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن اس سے آگے کا منظر ہمیں نظر آتا ہے ایران میں، جو فدائین نے کر کے دکھایا، فدائین کا نام ان کا نہیں تھا لیکن ایران کے اندر جو لوگوں نے کام کر کے دکھایا، اور وہ یہ کہ انہوں نے غیر مسلح بغاوت کی شاہ کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں دے دی، تو شاہ کو بھاگنا پڑا۔ ہمارے ہاں چاہے وہ الجزائر کا معاملہ ہو چاہے مصر کا ہو، مسلمان تحریکیں جو ہے وہ وائلنٹ ہو گئی اور کرش کر دی گئی، وہاں وہ نان وائلنٹ تھے، ان آرمڈ، میدان میں آئے، سڑک پر آئے اور محاصرہ کیا اور سسٹم کو جو ہے وہ روکا، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں اپنی جانیں دی کہ پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا۔ یہ جو لیول ہے جہاد کا، اس کی ایک شرط لازم ہے، وہ یہ ہے کہ اس تیسرے لیول پر آ کر پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس اور تصادم یا مسلح یا غیر مسلح، بغاوت غیر مسلح، تصادم یک طرفہ، قتال یک طرفہ، جنگ یک طرفہ، اس مرحلے پر لازم ہے کہ ایک جماعت ہو، اس کا ایک امیر ہو اور اس سے سم و طاعت کے نظم میں وابستہ ہو۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جماعت اور سم و طاعت والی جماعت، لسن اینڈ اوبے، یہ لازم ہے۔ اب میں
اس جہاد کے بارے میں آپ کو میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کر سنائی تھی اس کے حوالے سے بتا دوں کہ دین میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، آیت نمبر 14 میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ کلیئر ڈیمارکیشن کر دی گئی، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ تمہارا اسلام قبول، ایمان کا دعویٰ رد۔ اب اس پس منظر میں آیت نمبر 15 میں مومن کون ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن دی گئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ یقیناً صرف وہی سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ کیا مطلب ہوا؟ جہاد نہیں تو ایمان نہیں، موٹی سی بات۔ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم۔ اس سے اگلی آیتیں میں نے آپ کو سنائی، سورہ صف، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اہل ایمان، میں تمہاری رہنمائی کروں اس راستے کی طرف، اس تجارت کی طرف، اس کاروبار کی طرف جو عذاب علیم، دردناک عذاب جہنم کا، اسے چھٹکارا دلا دے۔ چاہتے ہو چھٹکارا تو ایک کام کرنا پڑے گا، کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب آپ بتائیے اسلام میں جہاد کی اہمیت کیا ہے؟ جہاد نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو نجات نہیں۔ اور سیدھا سیدھا سورہ صف کے اندر بیان فرما دیا، اگر جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ اس کی شرط لازم۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ کی میں نے 9 منزلیں آپ کے سامنے بیان کر دیں، 3 مین سٹوریز اور ہر ایک پر 3 سب لیولز۔ جہاد نفس کے خلاف، جہاد شیطان اور اس کی فوج کے خلاف، جہاد غلط معاشرے کے خلاف، نمبر 1۔ نمبر 2، دعوت تبلیغ بالحکمہ، دعوت اور تبلیغ بالموعظۃ الحسنہ، اور دعوت و تبلیغ بالجدال باللتی ہی احسن۔ پھر نمبر 3، اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد، اس میں پیسو ریزسٹنس، صبر محض، اقدام، اور پھر قتال۔ قتال کا مرحلہ آیا حضور کی زندگی میں، اب وہ قتال 2 طرفہ ہو یا یک طرفہ ہو۔ گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی 9 منزلیں ہیں، 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ آتا ہے۔ 8 منزلیں جہاد فی سبیل اللہ کی۔ جہاد عام ہے، دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جدوجہد بھی جہاد ہے۔ میں اور آپ اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کریں گے، جہاد ہے۔ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اسی لیے کہا کہ افضل الجہاد یہ ہے، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ البتہ بلند ترین جہاد اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد ہے، جس میں سب سے اونچی چوٹی قتال ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جہاد، قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب میں ایک نکتہ اور عرض کر دوں، اسلامی ریاست کے قائم ہو جانے کے بعد ایک قتال ہوتا ہے، اب اس کی توسیع۔ عرب میں حضور نے انقلاب کی تکمیل کر دی، 6 سالہ جنگ چلی وہاں، لیکن عرب میں دین قائم ہو گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب اس کے بعد ایران، شام، مصر، یہ سب فتح ہوئے ہیں، اور فتح کے ذریعے سے
وہ دین حق جو ہے اس کا دائرہ وسیع کیا گیا کہ وہاں بھی دین حق قائم ہو جائے. یہ بھی قتال فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ حکومت کی سطح پر ہوگا. یہ کوئی انڈیویجولز نہیں کر سکتے، یہ کوئی گروپس نہیں کر سکتے. اور آج کی دنیا میں اس کا بھی ایک بدل یہ ہو سکتا ہے. اس وقت شکل کیا تھی؟ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، اہل فارس تک دین کا پیغام کیسے پہنچا ہے؟ ممکن ہی نہیں. نہ کوئی ٹیلی ویژن ہے، نہ کوئی ریڈیو ہے، نہ اخبارات ہیں، نہ کوئی پبلیکیشنز ہیں، نہ پرنٹ میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا، کوئی ذریعہ ہی نہیں. آج دنیا میں وہ کمزوری ختم ہو گئی. آج آپ کو معلوم ہے روس میں انقلاب آیا تھا، اس کے بعد انقلاب کہاں کہاں آ گیا، کیوبا کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ اس لیے کہ وہ نظریہ تھا، نظریہ خود پھیل گیا. آج کی دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ کا نظریہ پھیل سکتا ہے بغیر قتال کے بھی، اور آپ کا نظام قائم ہو سکتا ہے بغیر قتال کے بھی. اگر آپ ایک ماڈل دکھا دیں دنیا کو، یہ دیکھو بہترین نظام، آؤ ہمارے ہاں دیکھو، with your own eyes come and see. دیکھو اس کی برکتیں کیا ہیں. یہاں حریت ہے کہ نہیں ہے، دیکھ لو آ کر. یہاں مساوات ہے یا نہیں، دیکھ لو آ کر. یہاں کیا نہیں ہے؟ نو ریپریشن، کوئی یہاں جبر نہیں ہے، کوئی نو ڈسکریمنیشن. یہاں عدل ہے، یہاں مساوات ہے، یہاں کفالت عامہ ہے. ہر فرد، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو یہاں پر جو ہے طے کیا گیا ہے کہ وہ ریاست کے ذمے ہے. آ کر ماڈل پیش کر دیں، دنیا خود بخود قبول کرے گی، اس لیے کہ یہ تو برکات ہے اس کی. لیکن یہ کہ اس کے باوجود اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آئے تو جیسے کہ صحابہ کرام نے جو فوجیں نکلی ہیں تو ان فوجوں نے کیا کیا تھا؟ 3 آلٹرنیٹیوز پیش کیے تھے. وہ شام ہو، ایران ہو، کوئی ہو، جا کر کیا کہا؟ اگر اسلام لے آؤ ہمارے بھائی ہوگے، برابر کے حقدار ہو جاؤ گے. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو تو ہمارے حق زیادہ ہیں تمہارے حق نہیں. نہیں نہیں، بالکل برابر کے. میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، آؤ مسجد کے اندر، آپ اسلام لاؤ. اگر یہ منظور نہیں ہے تو دین حق کا غلبہ قبول کرنا پڑے گا. ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تم رہو، یہودی رہو، عیسائی رہو، ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، جو چاہو رہو. تمہارے مذہبی حقوق محفوظ رہیں گے، عقیدہ تمہارا، تمہاری عبادات سب محفوظ رہیں گی. تمہیں حق حاصل ہوگا، اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تلقین اور تعلیم دینے کا بھی حق حاصل ہوگا. تمہارے وہ حقوق ہوں گے، پرسنل لاء میں تمہیں پوری آزادی. لیکن دین حق جو ہے اس کے لیے وہ تو ہمیں لازم نافذ کرنا ہی کرنا ہے. اس کو تو ہم نے تو اگر تم دین حق کی سپریمیسی قبول کر لو تو تم ہندو رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، جو چاہو رہو. اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو آؤ پھر میدان جنگ میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. دور خلافت راشدہ میں فوجوں نے یہی 3 آلٹرنیٹیوز پیش کیے. آج بھی اس کا امکان ہے، اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. دور خلافت راشدہ کی کوئی چیز ہو، اسے کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا وہ منسوخ ہو گئی، نہیں. البتہ اگر اس کا بدل اس کے بغیر، جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے، آپ کے نظریات پھیل سکتے ہیں. آپ اگر فرض کیجئے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، پاکستان میں واقعتاً ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے. تھوڑی سی جھلک جو ہے طالبان نے دکھائی تھی افغانستان میں تو پوری دنیا نے کیسی تعریفیں کی ہیں. ایک طرف ان کا جو پورا جہاد تھا ان کے خلاف، وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، لیکن وہ جو 2 لڑکیاں تھیں کہ جو ان کی قید میں رہی، ان سے پوچھیے ان کی گواہی کیا تھی. کیا کسی اور ملک کے اندر یہ قید میں رہتی تو بچ کر آ جاتی؟ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے رکھا جیسے بہنوں کو رکھتے ہیں، اور ہم تو دوبارہ وہاں جانا چاہیں گے. یہ گواہی دی کہ نہیں دی؟ اور وہاں امن و امان کی کیا کیفیت تھی پورے افغانستان کے اندر. اب جو ہے وہ اب یاد کر رہے ہیں، اخبارات میں پڑھ لیجئے، یاد آ رہے ہیں اب ان کو طالبان کے دن، اس لیے کہ اب ہر جگہ جو ہے خطرہ ہے، اندیشہ ہے. لڑکیوں کے جو انٹرویو آ رہے ہیں، میں نے ندائے خلافت میں آج ہی صبح مضمون پڑھا ہے جو کہ نوائے وقت سے ماخوذ ہے. وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ اب ہم جو ہے باہر نکلتے میں ڈرتے ہیں، ہمیں خطرہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے. یہ معاملہ، لیکن طالبان کے وقت یہ ضرور تھا برقع لے کر نکلو بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کسی عورت کو کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. اسی کو دیکھ کر ہمارے فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہہ دیا تھا اگر 2-3 ممالک میں اور یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. میں کہتا ہوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر پاکستان میں وہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ ملک چھوٹا نہیں ہے، یہ 14 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، یہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ملک ہے. یہ لوگ وہ نہیں ہے کہ جو سرے سے جو ہے جدید علوم سے ناواقف لوگوں کا ملک ہو. اگر یہاں اسلام آ جائے اور یہاں اس کی برکات پورے طور پر ظاہر ہو تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی.
اس حوالے سے یہ ہے۔ باقی جو ایک چھوٹی سی بحث چھیڑ دی ہے ہمارے صدر صاحب نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے حوالے سے، تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، لیکن اس میں چونکہ اس کا اپنا علیحدہ ویڈیو بن رہا ہے اور آڈیو بھی بن رہا ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک تو بات غلط ہے۔ اگر حضور نے وہ بات فرمائی بھی ہے، اگرچہ محدثین کے نزدیک جو ہے سند کے اعتبار سے اس کا پایہ بلند نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کہا ہے تو آپ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر کہا ہے، اور اس کو اس اعتبار سے کہا ہے کہ اب تبوک سے واپسی کے بعد ہمیں، جسے آپ کہتے ہیں کریک ڈاؤن، اب منافقین پر کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ اس وقت تک منافقین کے خلاف حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا، بدترین سازشیں انہوں نے کی، بدترین سکینڈلز انہوں نے اٹھائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، غزوہ احد میں 300 کی تعداد میں مسلمانوں سے کٹ کر آ گئے عین وقت کے اوپر، جبکہ سب بندی ہو رہی تھی تاکہ مسلمانوں کا مورال ایک دم گر جائے۔ اتنے بڑے بڑے اقدامات پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ قبائلی معاشرہ تھا، گڈمٹ تھے، منافقین اوس اور خزرج کے تھے نا۔ اگر کسی اوسی کے خلاف اقدام کیا جاتا تو اوس کا قبیلہ جو ہے وہ اپنی حمایت حمیت کے اندر، ابھی وہ حمایت اور حمیت قبائلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی، لہذا حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ لیکن اب جب کہ آپ کا وہ جہاد جو مال کفار آخری مرحلہ تھا آپ کا، یہ غزوہ تبوک، اب آپ نے در حقیقت عمل کیا۔ اسی لیے غزوہ سورہ توبہ کے اندر وہ آیت آئی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اب ان منافقین پر سختی کیجئے، اب وہ نرمی نہ کیجئے۔ تو واپس آ کے آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے، ان کی بنائی ہوئی ایک مسجد کو جلا کر راکھ کیا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا پردہ چاک کیا ہے کہ تم منافق ہو، نکل جاؤ ہماری مجلس سے۔ اس سے پہلے یہ کام آپ نے نہیں کیا تھا۔ اس میں چونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی قبائلی عصبیت نہ بھڑک اٹھے، اس لیے آپ نے اسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا کہ انٹرنل سٹرائف جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، لہذا آپ نے کہا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ اس قول کا اصل محل ہے اگر حضور نے فرمایا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔